اسامہ وہ میری چال کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی. ایسا صرف تب ہو سکتا ہے جب تم اسے یہ سب بتا دو، اور تم ایسا نہیں کرو گے. اور وہ میرے جال میں پھنسے گی کیوں نہیں؟ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ان جیسی لڑکیوں کو تلاش ہوتی ہے. امیر ہوں، خوبصورت ہوں، برائٹ فیوچر ہے، ایک اونچی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور کشف جیسی لڑکیاں میرے جیسے لڑکوں کے ہی تو پیچھے ہیں، اس آس میں ہیں کہ میں ان سے شادی کر لوں گا اور وہ مجھے زینہ بنا کر اپر کلاس میں آ جائیں گی. بہت خوش دلی سے اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا. وہ سب ہنس رہے تھے اور وہ اس سے کہہ رہی تھی، زارون اگر تم اس سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں ڈنر دوں گی، ورنہ تم دینا. ایک عورت دوسری عورت کو شکار بنانے کے لیے ایک مرد کو ترغیب دے رہی تھی. لائبریری میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کشف کی بات وہ کر رہے ہیں وہ میں تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مجھے پر ہنس رہا تھا. پھر میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا، میں خود کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی. میں خود کو سب کچھ کرتے دیکھ رہی تھی مگر روک نہیں سکتی تھی، ایسے جیسے میں کوئی دوسری لڑکی تھی. میں نے اپنی فائل بند کی، کتابیں اٹھائی اور لائبریرین کو جا کر واپس کر دی. پھر میں سیلف کے اس طرف آئی تھی جہاں وہ بیٹھے تھے. وہ سب اب کتابیں کھولے کچھ کام کر رہے تھے. انہوں نے مجھے نہیں دیکھا. زارون اپنی فائل کھولے کچھ لکھ رہا تھا اور پھر اس نے سر اٹھا کر فاروق سے کچھ کہا. تب فاروق کی نظر مجھ پر پڑی تھی. کشف آپ، بے اختیار اس نے کہا تھا. پھر ان کا پورا گروپ میری طرف متوجہ ہو گیا تھا. میں آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہوئی. پھر میں نے اس کے سامنے رکھے ہوئے پیپرز اٹھائے، انہیں پھاڑا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا. وہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ بالکل مناسب سلوک ہے. بدتمیزی انہیں لگنی چاہیے جنہیں خود کوئی تمیز ہو، اور تم ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب وہی ہے جو تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو. مجھے حیرت تھی کہ میں بڑے سکون سے اس سے مخاطب تھی. میرے ہاتھ پیروں میں کوئی لشن نہیں تھی، نہ آواز میں کپکپاہٹ. تم نے میرے پیپرز کیوں پھاڑے ہیں؟ صرف تمہیں یہ جتانے کے لیے کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ان پیپرز کے برابر بھی نہیں ہے. تم کس قدر غیر رحم اور چھوٹے آدمی ہو، میں تمہیں یہی بتانے کے لیے آئی ہوں. وہ اور لڑکیاں ہوں گی جو تمہاری تفریح کا سامان کرتی ہوں گی، اور وہ بھی اور ہوں گی جو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہوں گی، مگر میں ان میں سے نہیں ہوں. میں یہاں صرف پڑھنے کے لیے آتی ہوں، تم جیسے کو پھنسانے کے لیے نہیں. اور تم نے اپنے بارے میں کیا خوش فہمی ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس کہ تم خود کو ان داتا سمجھنے لگے ہو؟ جن چیزوں کو تم چند لمحوں پہلے گنوا رہے تھے، مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اپنے بارے میں تمہارے خیالات جان کر مجھے حیرت نہیں ہوئی. وہ تب ہوتی جب تم میرے بارے میں یا کسی بھی عورت کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرتے. مگر تمہارا قصور نہیں ہے. یہ اس تربیت کا قصور ہے جو تمہیں دی گئی ہے. یہ اس روپے کا قصور ہے جو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کماتے ہیں. حیرانگی تو تب ہوتی جب تم جیسے لوگوں میں کوئی شریف ہو، کسی کا کردار اچھا ہو، اور تمہارے بد کردار ہونے میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا. میں شاید اور بولتی مگر اس کے زوردار تھپڑ نے مجھے خاموش کر دیا تھا. ایک لمحے کے لیے میں ساکت ہو گئی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اسامہ اور فاروق اسے کھینچ کر پیچھے کر رہے تھے اور وہ خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اسامہ چھوڑ دو مجھے، یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے مجھے بد کردار کہا ہے، میں اسے بتاؤں گا اس کی اوقات کیا ہے. وہ دونوں اسے پیچھے دھکیل رہے تھے. فاروق اس سے کہہ رہا تھا، بیٹھ جاؤ زارون، تماشا نہ بناؤ یار، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ جو بات ہے ہم ابھی کلیئر کر لیتے ہیں. جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا کہو تو وہ اسی طرح چلاتا ہے جیسے تم چلا رہے ہو. چور کو چور کہو تو اسے تکلیف ہوگی. مجھے حیرت تھی کہ میں اس سے خوفزدہ نہیں تھی. میری بات پر وہ پھر بھڑک اٹھا تھا. اسامہ اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا اور وہ چلا رہا تھا، اسامہ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بھی مار دوں گا. فاروق نے مجھ سے کہا تھا، کشف آپ یہاں سے چلی جائیں. میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی تھی. تم نے مجھے اس لیے مارا ہے کیونکہ تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی بنیاد پر تم کسی پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو،
اور میں تمہیں اس لیے نہیں روک پائی کیونکہ میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب میرے پاس بھی اتنی طاقت آ جائے گی کہ میں تمہیں اس سے بھی زوردار تھپڑ مار سکوں۔ تم مارو گی مجھے؟ تم ہو کیا؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ مڈل کلاس کی ایک لڑکی جس کے ماں باپ کے پاس اتنے روپے نہیں کہ وہ اس کی تعلیمی اخراجات اٹھا سکیں، جس کے چہرے پر کوئی دوسری نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا، معمولی حیثیت کی ایک معمولی لڑکی۔ اگر میں معمولی لڑکی ہوں تو پھر میرا نام کیوں لیتے ہو، ذکر کیوں کرتے ہو؟ اس کالج میں بہت سی میری جیسی لڑکیاں ہیں، تم ہر ایک کو تو معمولی نہیں کہتے ہو، اور اگر انہیں بھی معمولی کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں معمولی نہیں ہوں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں غریب ہوں۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہوں، آپ کے پاس اچھا کھانے اچھا پہننے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ آپ بد کردار ہو، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو۔ قابل شرم چیزیں یہ ہیں، غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا خیر نہیں ہوتی، تمہارا واسطہ ان جیسی لڑکیوں سے پڑتا رہا ہے۔ میں نے اسمارا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، یہ واقعی تسخیر کی جا سکتی ہے، مگر میری ایسی لڑکیاں تم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہیں۔ میں کشف مرتضیٰ ناقابل تسخیر ہوں، تمہارے جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میرے جیسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھ سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہوا تو تم اسے ڈنر دو گی۔ یہ شرط تم مجھ سے لگاؤ، اگر یہ مجھ سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہوا تو میں تمہیں ڈنر دوں گی۔ میں نے اسمارا سے کہا تھا اور وہ بھڑک اٹھی تھی۔ شٹ اپ، میں تمہارے ساتھ بات کرنا اپنی انسلٹ سمجھتی ہوں۔ کتنی خوددار ہو تم، کتنی بلند ہو تم۔ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے انسلٹ ہوتی ہے، میرے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ پھر میں مزید کسی سے کچھ کہے بغیر سیدھے ہاسٹل آ گئی تھی۔ پہلی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے رونا آ جاتا تھا، مگر آج تو میری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آیا تھا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں اب رونا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ میرے آنسوؤں سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ کون سا عرش ہل جائے گا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ایسے آنسوؤں کا جس سے کسی کا دل موم نہ ہو، نہ دماغ قائل؟ پھر سے وہ توڑ پھوڑ میرے اندر شروع ہو گئی ہے جسے میں بڑی مشکل سے روک پائی تھی۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی کوئی چیز مجھے متاثر نہیں کرتی اور دولت میرے لیے غیر اہم ہے۔ ہاں، وہ سب مجھے اچھا لگتا ہے جو ان کے پاس ہے، مگر کیا کروں، میں یہ چیزیں چھین نہیں سکتی ہوں۔ پھر جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے ابھی تک اپنے گال پر درد ہو رہا ہے اور اس اذیت کو میں کبھی نہیں بھول سکتی، نہ بھولنا چاہوں گی۔ آج پھر مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا، اسے میری پرواہ نہیں ہے، ویسے جیسے مجھے اس نے نہیں کسی اور نے بنایا ہے۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ میں جانتی ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھ سے ناراض ہے اور ناراض ہی رہتا ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے تو شاید زندگی اتنی مشکل نہیں لگتی، مگر اس نے میرے نصیب میں بس ذلتیں لکھ دی۔ وہ مجھے صرف ذلت دینا چاہتا ہے۔ میرا دل جانتا ہے میں اسے زور زور سے آوازیں دوں، چلاؤں، خوب زور سے چلاؤں، اسے بتا دوں کہ وہ مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر میں فرینڈس، اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری سٹوریز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔